مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے علاقے کے معتبر آدمی کے دروازے پہ کھڑی تھی، ان کا نوکر آیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اب ایک ادھیڑ عمر سی عورت میرے پاس آئی، اس نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ میں نے بڑے درد مند لہجے میں اس کو بتایا کہ دیکھیں میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں جن سے وہ بہت پیار کرتا ہے۔ اب جب میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی ہوں تو وہ بار بار مجھے نہیں اپنی بیٹیوں کو لینے کے لیے آتا ہے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں طلاق ہی لوں گی اور اپنی بیٹیوں کو خود پالوں گی۔ بس اسی سلسلے میں میں آج داؤد صاحب سے ملنے آئی تھی کہ وہ میرے شوہر پہ زور ڈالیں کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ یہ سن کر اس ادھیڑ عمر عورت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ دیکھو بیٹی، تم ایک مصیبت سے نکل کر ساری عمر کی پریشانیاں اپنے لیے پسند کر رہی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی ساری عمر خوشیوں کے جھولے میں ہی جھلائے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ پکڑ کر دکھ کے کانٹوں پر بھی چلاتے ہیں تاکہ وہ بہترین مقام جو اس نے آپ کے لیے متعین کر رکھا ہے آپ کو وہاں تک لے جائے۔ ذرا سوچو، تم اپنی اس واجبی سی تعلیم کے ساتھ 3 بیٹیوں کو کس طرح اس ظالم معاشرے میں پالو گی؟ یہ سن کر میں نے بےتاب ہو کر پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ وہ خاتون دھیمے لہجے میں بولی، میری بیٹی دیکھو، یہ مدد کے ہاتھ جو تمہاری طرف بڑھتے ہیں در حقیقت یہ ہاتھ اللہ کے ہی تو ہیں، اور باپ کی چھت سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ بیٹیوں کے لیے اور کوئی نہیں ہوتی۔ ان کی یہ بات میری سمجھ میں کسی حد تک آ گئی تھی۔ اگلی دفعہ جب میرا شوہر اپنی بیٹیوں کو لینے آیا تو میں بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ بلا شبہ اچھا مشورہ بھی امانت ہوتا ہے۔ آج اس بات کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ میری سوکن کے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن میرا شوہر میرا اور میری بیٹیوں کا سارا خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ مجھے چند 1000 روپیوں کی خاطر سڑکوں کی دھول نہیں اڑانی پڑتی۔ آج جب میری بیٹیاں باپ کے صحن میں کھلکھلاتی ہیں تو میں مطمئن ہو کر سکون کی نیند سو جاتی ہوں۔ اور کیا یہ اللہ پاک کی رحمت اور نعمت نہیں ہے؟ میری وہ تمام بہنیں جو اس طرح کے مسائل سے گزر رکھی ہیں، یاد رکھیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ناپائیدار خوشیوں پہ اگر مصلحت کی چادر ڈال دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ضد اور ہٹ درمی اجڑ جانے کا دوسرا نام ہے۔